نجعل الأرض مهادا صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، علماء کرام، اہل محلہ اور تمام معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا جس حال میں بھی ہم ہوں شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ اگر ہمیں ان نعمتوں کے مقابلے میں ان پریشانیوں کا موازنہ کرنا پڑے تو کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں وہ زیادہ ہی نکلیں گی۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اس پر بہت زیادہ غم، بہت زیادہ پریشانیاں اور بہت زیادہ اس پر علموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اور مصائب نے اسے گھیر لیا ہے اور اس کو کوئی راہ، کوئی چارہ، کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان سب کے باوجود ہمیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں تب بھی اپنے رب کی بات، اپنے رب کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اس رب نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، جو اکرام کیا ہے، جو انعام کیا ہے، جو اس رب نے ہم کو عطا کیا ہے، عنایت کیا ہے، جو ہم پر کرم فرمائی کی ہے، اس کا بے حد و حساب شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان باہر کی چیزوں پر نظر ڈالے تو اسے بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی، انسان اپنے جسم پر نظر ڈالے تو اسے بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی، لیکن ایک بات تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاح پا گیا وہ انسان جس کو ایمان نصیب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ انسان جسے بقدر ضرورت رزق دے دیا گیا، اور فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، سربلند ہو گیا وہ انسان جسے اللہ نے جو کچھ دیا وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں تھوڑی ہو یا زیادہ دی ہیں، کسی کا دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ کی تقسیم کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی عطا کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، میرا رب کبھی خطا نہیں کر سکتا۔ جس کا یہ یقین ہوگا، جس کا یہ اعتبار ہوگا، وہ یقین جانے کامیاب ہو گیا، ایسا انسان کامیاب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کامیاب ہونے والے انسان کی جو مثال بیان کی وہ ہے ایمان کا مل جانا۔ جس شخص کو ایمان کی دولت مل گئی وہ کامیاب ہو جائے۔ اس ایمان کی اہمیت کا اندازہ ایسے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا وہ اسی ایمان کی خاطر لوگوں کے سامنے اتنے بڑے حیثیت والے پیغمبر ہو کر، اتنے اونچے مقام والے ہو کر، جو مشرک ہے، کافر ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں سماج میں، اس کے پاس بھی جا کر اس کو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی اہمیت سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ ایمان کا مل جانا تمام کائنات کے فائدوں سے بڑھ کر ہے، اور اسی ایمان کے لیے، اسی ایمان کی تازگی کے لیے، اور اسی ایمان کی بقا کے لیے، اور اسی اسلام و ایمان کی تحفظ کے لیے، اس کی اعلیٰ کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اسی ایمان کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش، خود تو خود وہ اور ان کے تمام اہل خانہ، تمام خاندان کے افراد جو ان کے ساتھ گئے تھے، ان کو بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا کہ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر گھر کا چھوٹا بچہ ہو یا نوجوان، گھر کی عورت ہو یا مرد، سب کو اللہ کے راہ میں جانا۔ یہ ایمان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، اپنے آپ کو انہوں نے جھونک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جو دین ہے، جو اس کا حکم ہے، وہ باقی رہ سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی ہی دردناک، بڑی ہی المناک، بڑی ہی افسوس میں ڈبا دینے والی ہے، لیکن ان کی شہادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی ایسے اعمال انجام دینے لگے جن کا شریعت و اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور خود میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا تھا قرآن مجید کی تلاوت کا، اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون، کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس معاملے کے لیے جھگڑ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس قیامت کے بارے میں یہ پس و پیش میں پڑے ہیں اور جس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اس کا ہمیں اجر اور جزا اور سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی، ایسی پس و پیش میں الجھے ہوئے ہیں اور یہ اسی میں گڑبڑائے ہوئے ہیں اور اسی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو لا کر رہے گا۔ ایک وہ قیامت ہوگی جو میدان حشر پر برپا ہوگی، اور جب پوری کائنات کو سمیٹ کر ایک میدان پر کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر تمام کے تمام انسانوں کے اعمال نامے کھول دیے جائیں، وہ ہے قیامت عظمیٰ، وہ ہے سب سے بڑی قیامت، وہ ہے جھنجھوڑ دینے والا دن، وہ ہے انسان کو اپنے حواس سے بے ساختہ کر دینے والا۔ اور ایک قیامت وہ تھی جو کربلا کے میدان میں پیش آئی، ایک قیامت وہ تھی جو کربلا کے میدان میں اہل بیت پر پیش آئی، اور ایک دغا بازی وہ تھی اور ایک بےایمانی وہ تھی جو امام حسین کے ساتھ کی گئی، اور ایک بدتمیزی اور بدترین عمل وہ تھا جو حضرت امام حسین کے اہل بیت کے ساتھ کیا گیا۔ ان کی مرضی، ان کی منشا اور ان کی چاہت یہ تھی کہ اللہ کا کلام بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کی جو مرضی ہے وہ لوگوں کے سامنے جائے اور اللہ کا حکم عام ہو۔ لیکن بدترین لوگوں نے، مشرکوں نے، کافروں نے، منافقوں نے، شیعوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا، ان کے ساتھ بدترین عمل کیا اور ان کو اس دنیا کے اندر مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اسے کون مٹا سکتا ہے؟ جسے اللہ باقی رکھنا چاہے، جسے اللہ سر بلند کرنا چاہے اسے کون جھکا سکتا ہے؟ جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی جن لوگوں نے، وہ ساری کائنات کی نظر میں ذلیل ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ امام حسین کا نام مٹا دے، ان کی آل اولاد کے ناموں کو انسانیت کے ذہن سے، صفحہ ہستی سے مٹا کر ختم کر دے، ان کے نام مٹ گئے، امام حسین کا نام باقی۔ کیوں باقی ہے؟ کہ اللہ نے اپنے کلمے کو بلند رکھا، اسی طریقے سے ان کے نام کو بلند رکھا۔ جو اللہ کے کلام کو بلند کرے گا، جو اللہ کے نام کو بلند کرے گا، جو اللہ کی شریعت کو بلند کرے گا، اللہ اس کو بھی بلند کر دے گا، اس کو امر کر دے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اہمیت کہ امام حسین جیسے عظیم صحابی قربان ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چہیتے تھے، کتنے محب اور پسندیدہ لوگ تھے، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہدایت کی دعائیں کریں، جن کے لیے اللہ سے حفاظت کی دعائیں کریں، جن کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور جن کو کوئی چوٹ لگے تو خود رسول اللہ تڑپ جائیں۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب رکھتے تھے، اور بے شمار حدیثوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب شریعت کی بات آتی ہے، تو اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محب تھے، انہیں لشکر کا سردار بنا کر سب سے آگے بھیجتے تھے کہ جاؤ، سب سے زیادہ پسندیدہ میرے ہو، سب سے آگے تم رہو گے، سب سے زیادہ مجھے چہیتے ہو، اس لیے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تم قربان۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے رسول کا چہیتا، اتنی بڑی آزمائشیں اس کی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ کوئی کھیل تماشا ہے، اس دین کی بقا، اس دین کی حفاظت اسی میں تھی کہ جو اللہ کے رسول کا جتنا مقرب ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ، ان کے اہل بیت، وہ اسی مقصد کے لیے تو گئے تھے کہ وہ ان کے دین کو آگے لے کر چلے۔ آج مسلمانوں نے شریعت کا پورا نظام بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ باہر ان کے گھر کے نوجوان اور بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن عورتوں نے خیموں کے اندر ہی اپنے آپ کو رکھا، باہر نہ نکلی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ باہر دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور عورتیں پردے کے اندر ہیں۔ اس ماحول میں بھی انہوں نے اپنے پردے کو نہیں چھوڑا۔ لیکن آج ہمارے مسلمان معاشرے کا حال اور عالم یہ ہے کہ ذرا سا موقع ملے اور مسلمان خواتین بے پردہ ہونے کے لیے اتابلی۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا رزق دیا ہے، اس رزق کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے لنگر کے نام پر لٹانا ایسا شروع کرتے ہیں کہ اس سے کھانے کی حفاظت کم، بربادی زیادہ ہو، لوگوں کا پیٹ کم بھرتا ہے اور وہ سڑکوں کی، نالیوں کی اور قدموں کی زینت بنتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے کھلانے کا حکم ہے کھلایا جائے،
جس طریقے سے لنگر کرنے کا حکم ہے اس طرح سے کیا جائے۔ کیا حضرت عثمان غنی نے لنگر نہیں کیا؟ کیا دوسرے صحابہ کرام نے اپنی ایک ایک رات کی مزدوری کر کر کے انہوں نے کیا لنگر نہیں کیا؟ اور اللہ کے رسول کے نام پر انہوں نے نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے برباد نہیں کیا۔ مسلمانوں کو نعمتیں ملی ہیں تو وہ اچھال رہے ہیں، ان کے دامن میں سنبھالی نہیں جا رہی، وہ اس کو اڑا رہے ہیں، چھتوں سے پھینک رہے ہیں۔ شریعت کے بھی خلاف ہے، آداب کے بھی خلاف ہے، دانیال کی بھی بے حرمتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں مختصراً یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اصل تقریر جو ہوگی وہ ہمارے حضرت مولانا عبد المعیز صاحب کی ہوگی، بہت زیادہ علم والے، بڑے تجربے کار اور بہت پرانے عالم ہیں۔ جس شخص کو 20 سال سے زیادہ خالی خطابت کا اندازہ ہو، جس کا تقریر کا انداز یہ ہو کہ سننے والے شروع میں بیٹھے تو آخر سے پہلے اٹھے نا، تو آپ اندازہ کریں اس کی بات میں کتنی گہرائی اور کتنی پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو شخص بھی یہاں موجود ہے وہ ان کی باتوں کو غور سے سنے گا، ان کی باتوں کو پوری توجہ سے سنیں گے، کیونکہ یہ علماء ہمارے صحیح دین کی رہنمائی کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کو صحیح سے سنیں گے، ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، تبھی پتہ چلے گا کہ اصل دین کیا ہے۔